جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کچھ 400-500 میگا واٹ سولر اور کچھ ونڈ پروجیکٹس لگے تھے. اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے، جو میں نے ہمیشہ 4 سال یہاں پر کہتا رہا، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5000 میگا واٹ ایل این جی کی بنیاد پر لگائے گئے اس ملک کے اندر. 5000 میگا واٹ کے، ان میں سے ایک جو 2019 میں چلنا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام، اس کی جو انسٹالیشن کا شروع ہو چکا تھا اور 2019 میں چلنا تھا، 1250 میگا واٹ کا وہ منصوبہ 4 سال ہو گئے بند پڑا ہے. وہ نہیں چل سکا، بند پڑا، نہیں چل سکا، ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اس کی کمیشننگ نہیں ہوئی، اس کی جو فائنینشیل کلوز تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. یعنی اندازہ کریں، اور اربوں روپے کا یہ منصوبہ، یعنی 100 ارب سے زیادہ اس کی قیمت ہے، وہ بند پڑا ہے. اوور ہیڈز لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں، فکس چارجز. بجلی نہیں پیدا کر سکا کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نو قانون کی وجہ سے، وہ نہ ان کی کوئی توجہ تھی، نہ ان کے جو ہواری تھے ان کی توجہ تھی، اور وہ بند پڑا ہے. اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر، اور جو تیل سے چلتے ہیں، تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں، ہزاروں میگا واٹ. یہ ہے وجہ جناب اسپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، وگرنہ اس کی کوئی وجہ، کوئی بنیاد نہیں تھی. اور صرف گراس مس مینجمنٹ اور انکمپٹنس، جو کہ ہم 3.25 سال یہ بات پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے. اس کے علاوہ، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے، اس لیے یہ بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں. اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیریس معاملات. اور ہمیں متعلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید. میں نے کہا جب $3 پہ گیس اویلیبل تھی آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ کہ نہیں ہمارے سر پہ کوئی جو ہمیں کچھ سپورٹ کرنے والا تھا نہیں، ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے منگوا لی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے $3 یا $4 پر جب گیس کی قیمت تھی، اسپاٹ مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں خریدی. آج $30-35 پر یونٹ پہ ہے، $30-35 پر یونٹ. اور یہ کیڑے نکالتے تھے قطر سے جو گیس کا جو معاہدہ کیا تھا 2015-16 میں میاں نواز شریف کے لیڈرشپ میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، میں بھی ان کے ساتھ قطر جاتا رہا، بڑی عرق ریزی سے وہ کیا. اور آج وہ معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوتی. اور قطر نے اس وقت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امیر قطر نے ان کے پرسنل انٹرونشن سے اس وقت جو قیمتوں کا لیول تھا دنیا میں، اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ دے کے ہمیں وہ گیس دی تھی. اس کے بعد ان کی بدترین نااہلی کا میں ثبوت میں کیا دوں آپ کو. کراچی پورٹ پر جو ٹرمنلز ہیں وہ ناکافی ہیں. گیس اگر اویلیبل ہو بھی جائے باہر سے، اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے. سارا کا سارا یورپ خرید رہا ہے، کیونکہ رشیا کی گیس کے اوپر پابندیاں یورپ نے خود عائد کر دی ہیں، اور وہ سارا کا سارا اسپاٹ مارکیٹ یورپ خرید رہا ہے، اور $30-35 پہ قیمت جا پہنچی ہے. اب بتائیں کہ اس کے بعد کس کا قصور ہے؟ یہ بات روز روشنی طرح عیاں ہے جناب اسپیکر کہ وہ حکومت اتنی نااہل تھی، انڈیفرنٹ تھی، پتھر کا دل تھا، پتھر کا، کہ ان کو کوئی فیصلے کی پرواہ نہیں تھی. آج صبح میں 7 بجے گیا، یہ جو راول جو چوک پہ جو فلائی اوور بن رہا ہے جناب اسپیکر، یہ $1 ارب سے اوپر کا منصوبہ ہے. 24 مہینے کانٹریکٹ میں لکھا ہے، 24 مہینے میں مکمل ہوگا.
یہ اس جیسے کئی منصوبے پاکستان میں الحمدللہ، میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ سندھ میں بھی لگے ہوں گے، بلوچستان میں بھی لگے ہوں گے، کے پی کے میں بھی لگے ہوں گے، لیکن میں اب پنجاب کے ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 72 دنوں میں ایسے فلائی اوورز ہم نے بنا کے عوام کے حوالے کیے 72 دنوں میں۔ جی بات کرنے دیجیے۔ نہیں، وہ جو اس کے بعد ہم کرائیں گے خالد صاحب، الیکشن سپیکر کر رہا ہے، پھر وہ بیٹھیں گے۔ آپ کے نہیں کہا تھا میں نے، وہ متعلقہ وزارتوں کے بارے میں کہا تھا، وزارتوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں نہیں کہا۔ آپ تو انتہائی محترم ہیں، لائق احترام ہیں۔ یہ ابھی خبر ملی ہے بڑے افسوسناک کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاؤس میں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اندازہ کیجئے۔ یہ ہے وہ فسطائی حکومت، یہ وہ فسطائی حکومت ہے جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے، یہ زہر پھیلا چکی ہے۔ میں واپس آتا ہوں کہ آج صبح میں وہاں پر گیا تو 24 مہینے میں وہ لکھا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ میں کہ 24 مہینے میں مکمل ہوگا وہ منصوبہ۔ اس طرح کے کئی منصوبے 72 دنوں میں اور 84 دنوں میں مکمل ہو چکے۔ اور دوسری بات، اس کا کانٹریکٹر وہ کیلسم نام اس کی کمپنی کا، وہ بلیک لسٹڈ کمپنی تھی جو اورنج لائن میں اس کو کانٹریکٹ، اس کا پارٹ کا ٹھیکہ ملا تھا اورنج لائن میں، اور جو پائلز تھی، جتنی پائلز اس کی جو اسپیسیفکیشن تھی اس سے وہ انحراف کر رہا تھا، پیسے بچا رہا تھا اور کھا رہا تھا پیسے۔ جب پتہ لگا، اس کی انکوائری ہوئی تو خدا نہ خواستہ اگر وہ پائلز کمزور بن جاتے تو بہت بڑا اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا تھا اورنج ٹرین کا، اور مسافر ہلاک ہو سکتے تھے۔ وقت بھی وہ پکڑا گیا، اس کو بلیک لسٹ کیا گیا، اس کے اوپر جرمانہ ہوا، اور اسٹیٹ بینک سے اس کی جو سیکیورٹی تھی بینک سے 90 کروڑ روپے کی مجھے یاد ہے وہ لی گئی۔ اس کو ٹھیکہ دیا اس حکومت نے، جو بلیک لسٹ اس اورنج لائن میں ہوا، اور وہ یہاں سے بھاگ گیا ہوا ہے، پیسے کھا کے بھاگ گیا، اور وہ منصوبہ ٹھپ ہے۔ اور آپ جائیں، کئی مہینوں سے بند پڑا ہے، لوگ، بچے، سکولوں کے بچیاں، یتیم، بیوہ، ڈاکٹرز، انجینئرز گزرتے ہیں، ان کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ سے اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے، اس کا کوئی کیپیسٹی سے لینا دینا، کیپیسٹی وافر مقدار میں موجود ہے، یہ صرف اور صرف انکمپٹنس ہے۔ اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس مسئلے کو اب کس طرح حل کرتے ہیں۔ جان جوکو کا کام ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، قوم کی دعائیں چاہیے، یہ ٹیم مل کر کرے گی، لیکن یہ بیڑا غرق کیا ہے اس حکومت نے جس نے اس ملک کے لیے ہر میدان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اوپر حملہ کیا گیا، قانون اور قاعدے توڑنے کا ہم نے یہاں بھی دیکھا اور انفارچونیٹلی وہاں بھی دیکھا۔ اب ہم آئٹم نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔